کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف موم بتیوں کی دھیمی اور سنہری روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ہوا میں گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی میز پر ایک خوبصورت وائٹ چاکلیٹ کیک رکھا تھا جس پر سرخ گلاب کی پتیوں سے ہیپی فرسٹ اینیورسری لکھا تھا۔ ایمل آج بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی نفیس سلک ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کا پلو اس کے نازک کندھے سے ہوتا ہوا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال کمر پر کھلے ہوئے تھے اور موم بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی چودھری کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر اور لبوں پر ہلکی سی سرخی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ بے تابی سے گھڑی دیکھ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے حمزہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بے چینی سے مسلا۔ حمزہ تم کہاں رہ گئے ہو؟ اس نے آہستہ سے خود کلامی کی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ ایمل کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ پہ ملبوس بے حد وجی اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایمل کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ حمزہ نے کمرے کی سجاوٹ اور پھر ایمل کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایمل کے سراپے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہا جیسے اس کے حسن کو اپنی آنکھوں میں اتار رہا ہو۔ ایمل شرما کر نظریں چکا گئی۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ایمل کے دل کی دھڑکنوں سے تال میل کھا رہی تھی۔ وہ ایمل کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ایمل کو اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ تم آ گئے؟ ایمل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حمزہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے ایمل کے دونوں کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے۔ ایمل کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ حمزہ نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ ان کی نظریں ملی۔ حمزہ کی آنکھوں میں اس وقت ایمل کے لیے بے پناہ محبت اور ستائش تھی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو ایمل، حمزہ نے گہری اور رسیلی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ ایمل کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ حمزہ نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر ایمل کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ایمل کی نرم جلد کو چھو رہی تھیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، حمزہ نے کہا۔ اس کا چہرہ ایمل کے چہرے کے مزید قریب آ گیا، کیونکہ آج کے دن تو میری زندگی میں آئی تھی۔ ایمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ حمزہ اس کے اور بھی قریب آ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ایمل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حمزہ کا ایک ہاتھ ایمل کی کمر پر اور دوسرا اس کے سر کے پیچھے تھا۔ ایمل نے اپنا سر حمزہ کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے حمزہ کے دل کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ایک مکمل خاموشی کا لمحہ تھا جہاں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ہوا میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ حمزہ نے ایمل کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں۔ اس نے آہستہ سے ایمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں محبت، تحفظ اور یقین کا احساس تھا۔ ہیپی اینیورسری مائی لو، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ ایمل نے حمزہ کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ ہیپی اینیورسری حمزہ، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ موم بتیاں آہستہ آہستہ پگھل رہی تھیں۔ حمزہ نے ایمل کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور بے پناہ محبت کا امتزاج تھا۔ ایمل، اس نے سرگوشی کی، ہماری شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اب نہیں لگتا کہ اس گھر میں کسی تیسرے کی کمی ہے۔ اب تو ہمارا ایک پیارا سا بیبی ہونا چاہیے۔ حمزہ کی بات سن کر ایمل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کنفیوژن آئی۔ وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، نہیں حمزہ، ابھی بالکل بھی نہیں۔ ابھی تو میری اپنی اسٹڈی مکمل کر رہی ہوں۔ ابھی تو میں خود بچی ہوں، مجھ سے کہاں سنبھالے جائیں گے بچے۔ حمزہ نے ایک کہکہ لگایا اور اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ بچی ہو؟ اچھا جی، اور یہ جو اتنی باتیں بناتی ہو یہ سب کیا ہے؟ ایمل نے شرارت سے حمزہ کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ دیکھیے حمزہ، جب آپ کی تمام خواہشات مجھ سے پوری ہو جاتی ہیں تو بیچ میں بچوں کی اذیت کیوں لانی؟ ابھی مجھے پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے۔ بچے بھی ہو جائیں گے، کہاں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں ہم۔ حمزہ نے مصنوعی خفگی سے منہ بنایا اور ایمل کی کمر پر ہاتھ دبا کر اسے خود سے بالکل پیوست کر لیا۔ بھائی، جب تک تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے بھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہے نا۔
ایمل کھلکھلا کر ہنس دی اور اپنی نازک کلائیاں حمزہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے بولی، آپ اور بوڑھے کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ آپ تو دن بدن جوان ہوتے جا رہے ہیں۔ حمزہ نے اسے گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایمل نے تڑپ کر خود کو چھڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف بھاگی۔ نہیں حمزہ، آج کی رات بالکل بھی نہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ حمزہ اس کے پیچھے لپکا اور اسے کمر سے پکڑ کر دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ باتیں وہ تو ہم روز ہی کرتے ہیں، لیکن آج کی رات کچھ خاص ہونی چاہیے۔ آج تو مجھے بیبی پلاننگ کرنی ہے اور تم ہو کہ اسٹڈی کے پیچھے چھپ رہی ہو۔ ایمل نے حمزہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ تو آپ ہر وقت ہی اپنی مرضی کرتے ہیں حمزہ، آج بھی اپنی ہی مرضی کروں گا۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور باہر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، جیسے قدرت بھی اس رومانوی رات کا حصہ بن رہی ہو۔ اندھیرے کمرے میں موم بتیوں کی تھرتھراتی روشنی ان کے سایوں کو دیواروں پر رقص کروا رہی تھی۔ حمزہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر نہایت ہی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی جو ایمل کے وجود میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور گزرے ہوئے 1 سال کی ہر خاص رات کا تذکرہ کرنے لگا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ کیسے ان 12 مہینوں کی ہر تاریک رات ان کی محبت کی تپش سے منور ہوئی تھی، کیسے ہر گزرتا لمحہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا گیا تھا۔ حمزہ کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ ایمل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور حمزہ کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ننھے ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ حمزہ پلیز میری بات سنیں، ابھی بالکل بھی نہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی تمام تر خواہشات پوری کریں، میں کبھی انکار نہیں کروں گی، لیکن اس معاملے میں ابھی مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی پڑھائی اور اس کا مستقبل ابھی اس کی ترجیح ہے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایمل کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اسے خود سے بالکل پیوست کر لیا۔ اس کی نظریں ایمل کے لبوں پر جمی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آج ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس نے ایمل کے ماتھے پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑا۔ ایمل نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن حمزہ کی محبت کی شدت کے سامنے اس کی تمام دلیلیں دم توڑ گئیں۔ حمزہ نے اپنا حق جتاتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کی جانب لے گیا۔ اس رات کمرے کی دیواریں ان کے درمیان ہونے والی اس خوبصورت ملاپ کی گواہ تھیں، جہاں حمزہ نے اپنی ضد اور محبت کے زور پر ایمل کو مغلوب کر لیا اور وہ حسین رات ان کی زندگی میں ایک نئے وجود کی نوید بن گئی۔ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ کی آنکھ کھلی۔ ایمل ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے ریشمی بالوں میں چلانا شروع کر دیں اور جھک کر اس کے ماتھے اور آنکھوں کو نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات کی خوشیاں اس کے بازوؤں میں سمٹ آئی ہوں۔ اسی دوران میز پر رکھے حمزہ کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور بے در پہ میسیجز آنے کی آواز آئی۔ حمزہ نے اکتا کر موبائل کی طرف دیکھا، لیکن پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایمل کو مزید کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس خوبصورت لمحے کو کسی صورت ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ کی حرکت سے ایمل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تھوڑی سی انگڑائی لی اور حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے آواز میں صبح بخیر کہا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے پیار بھری باتیں ہوتی رہیں۔ حمزہ اسے تنگ کرتا رہا اور وہ شرما کر اسے دور ہٹنے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، ایمل کی نظر حمزہ کے موبائل پر پڑی جو اب بھی مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل اٹھایا تو اسکرین پر موجود تصاویر دیکھ کر اس کے پیر اتلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ وہی ایڈٹ شدہ تصاویر تھی جن کا اسے ڈر تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے تو تمام تر تصاویریں ڈیلیٹ کیں اور اس نمبر کو بلاک کر دیا تاکہ حمزہ کی نظر ان پر نہ پڑے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ابھی وہ موبائل واپس رکھ کر سنبھلنے ہی لگی تھی کہ واش روم سے حمزہ کی آواز آئی، ایمل ذرا ٹاول تو پکڑا دو۔ ایمل نے جلدی سے صوفے پر رکھا ٹاول اٹھایا اور کانپتے قدموں کے ساتھ واش روم کے دروازے کے قریب پہنچی۔
جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹاول اندر کی طرف کیا، حمزہ نے اسے موقع ہی نہ دیا اور ٹاول کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پوری قوت سے اندر کھینچ لیا۔ ایمل اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی پشت دیوار کے ساتھ جا لگی اور حمزہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ کے گیلے بالوں سے پانی کی قطرے ایمل کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کی نظروں میں ایک گہری تپش تھی۔ ایمل نے شرم اور گھبراہٹ کے مارے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حمزہ کا وجود اسے اپنے صحن میں جکڑ رہا ہے، جبکہ اس کے ذہن میں ابھی بھی ان تصاویر کا خوف گردش کر رہا تھا، واش روم کی نم آلود دیواروں اور شاور سے گرتے پانی کی دھیمی آواز کے درمیان ہی ایمل نے اپنی آنکھیں موندے حمزہ کے سینے پر سر ٹکایا تو اسے اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دیں۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی ان تصاویر کا خوف ناچ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی ہمت جٹا کر سر اٹھایا اور حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، حمزہ، اگر کبھی کوئی میرے خلاف آپ کے کان بھرنے کی کوشش کرے، آپ کو مجھ سے بدگمان کرنا چاہے، تو کیا آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے؟ کیا آپ مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے؟ حمزہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایمل کی کمر پر اپنے گیلے ہاتھ جما کر اسے مزید اپنی جانب کھینچا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میرا اعتبار اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے ٹوٹ جائے۔ تم میرا سکون ہو ایمل، اور کوئی مجھ سے میرا سکون نہیں چھین سکتا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے جواب دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک خوبصورت حصار کی مانند تھا، جہاں دنیا کا کوئی خوف ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فریش ہو کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئے، جہاں پورا خاندان موجود تھا۔ حمزہ کی والدہ، جنہیں ایمل کبھی دل سے پسند نہیں آئی تھی، بڑی ہی حقارت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایمل نے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کیا ہی تھا کہ اس کی ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا، بہو، آج کل تو گھر سے باہر تمہارا آنا جانا بہت بڑھ گیا ہے، نہ جانے کن کاموں میں مصروف رہتی ہو۔ ایمل کو ان کا لہجہ چبھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بڑی ہی نفاست سے جواب دیا، امی جان، میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوں، اس لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس بات پر اس کی ساس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ پڑھائی؟ بیٹی، اس عمر میں تو لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں اور گود ہری کرتی ہیں۔ ویسے بھی حمزہ اور تمہاری عمر میں اب اتنا فرق نہیں رہا، شاید اسی لیے اب تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ ایمل کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تیکھے لہجے میں پلٹ کر جواب دیا، عمر کا فرق ہے تو کیا ہوا، ویسے بھی اولاد تو اللہ کی دین ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ حمزہ، جو اب تک خاموش تھا، اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کڑک دار آواز میں سب کے سامنے بولا، بس کریں امی، ایمل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود ابھی بچہ نہیں چاہتی، یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کرسی پیچھے ہٹا کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمل کا دل ڈوب گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ حمزہ کو اس کا پلٹ کر جواب دینا اچھا نہیں لگا۔ وہ فوراً ناشتہ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حمزہ غصے میں کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کی گہرے کش لگا رہا تھا۔ ایمل نے دبے پاؤں اس کے قریب جا کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے چوڑے سینے پر رکھ دی۔ اس نے حمزہ کی پشت پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا اور بڑی ہی لاڈلی آواز میں بولی، حمزہ، آئی ایم سوری، آپ کی ماما الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، بس غلطی ہو گئی، آپ تو جانتے ہیں نا میں ابھی نادان ہوں، بچی ہوں، غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ پلیز معاف کر دینا، اپنی اس پگلی سی بچی کو ایک بار معاف کر دیں۔ حمزہ نے ایک لمبا سانس لیا، سگریٹ بجھائی اور مڑ کر ایمل کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لے کر سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا اور پھر یکدم مڑ کر ایمل کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ایمل کی کمر میں ہلکا سا خم آ گیا۔ حمزہ کے چہرے پر موجود غصے کی جگہ اب ایک گہری اپنائیت اور مطالبے نے لے لی تھی۔ بچی ہو؟ اس نے ایمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر باروب آواز میں پوچھا، اگر واقعی خود کو بچی سمجھتی ہو تو پھر میری بات مانو، یہ ادھر ادھر کی باتوں اور بحث کو چھوڑو، بس اب جلدی سے مجھے کوئی گڈ نیوز، خوشخبری دے دو، میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت سے ایمل کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس بوسے میں ایک عجیب سا حق اور تڑپ تھی جسے ایمل نے اپنے پورے وجود میں محسوس کیا۔ ایمل ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شاید وہی پرانی دلیل دینا چاہتی تھی، لیکن حمزہ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس نے ایمل کے گالوں کو تھپ تھپایا اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو اب بہت باتیں ہو گئیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے،
میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر پھر خود آفس جاؤں گا۔ آج میری بہت اہم میٹنگز ہیں، اس لیے ٹائم ضائع مت کرو۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور الماری کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے ذہن کے ایک گوشے میں اب بھی وہی موبائل والی تصاویر اور بلاک کیا ہوا نمبر کسی سائے کی طرح موجود تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ سکون کہیں کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو۔ حمزہ اسے تیار ہوتا دیکھ کر آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ جلد ہی ایمل کو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایمل کا سامنا اسی شخص سے ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایمل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور تیزی سے اس کے پہلو سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نے ایمل کے قدم جکڑ لیے۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو ایمل؟ اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم نے بڑی ہی ہوشیاری سے اپنے شوہر کے موبائل سے وہ تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس صرف وہی ایک کاپی تھی؟ اگر تم ابھی لائبریری کے پچھلے حصے میں مجھ سے نہیں ملو گی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں وہ سب کچھ حمزہ کو ای میل کر دوں گا۔ ای میل؟ ایمل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ بے بسی اور غصے کی کیفیت میں لائبریری کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ ویران گوشے میں پہنچی، اس شخص کو سامنے دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ایمل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ دھاڑی، اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم میری ہستی بستی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس شخص نے اپنا گال سہلایا اور ایک وحشیانہ ہنسی ہنسا۔ شرم؟ وہ تو تم جیسی حسیناؤں کو دیکھ کر اڑ جاتی ہے۔ دیکھو ایمل، مجھے تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس تم میں دلچسپی ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہے، میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمام ریکارڈنگز اور تصاویر تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس نے ایک قدم ایمل کی طرف بڑھایا اور حقارت آمیز لہجے میں مزید کہا، ایک بار میرا مطالبہ پورا کر دو، پھر بے شک اپنے اس مغرور شوہر کے بچے پیدا کرتی رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر انکار کیا تو کل تمہارا وہ اعتبار کرنے والا حمزہ تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال رہا ہوگا۔ بولو، کیا منظور ہے؟ ایمل ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گہری دلدل میں گرتی ہی جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایمل کا پورا دن ایک بھیانک خواب کی طرح گزرا۔ وہ کالج کے کونے میں بیٹھی روتی ہی رہی۔ اس کے ذہن میں اس شخص کی غلیظ باتیں اور وہ تصاویر ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ ایک پل اس کا جی چاہتا کہ دوڑ کر حمزہ کے پاس جائے، اس کے گلے لگ کر سب سچ بتا دے، لیکن دوسرے ہی لمحے حمزہ کی وہ مغرور شخصیت اور اس کا اعتبار یاد آ جاتا۔ اسے حمزہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ماضی کی وہ ایک غلطی جو شاید نادانی تھی اب اس کے حال کو نگل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر حمزہ کو پتہ چلا کہ وہ اس شخص سے ملی ہے یا ایسی تصاویر موجود ہیں تو وہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ جب حمزہ اسے یونیورسٹی لینے آیا تو ایمل کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ حمزہ نے ایک دو بار پوچھا بھی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر بات ٹال دی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو خاموشی سے بیڈ کی ایک طرف منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ وہ شخص دوبارہ تصاویر بھیج دے گا اور اس بار وہ شاید حمزہ کے موبائل تک پہنچ جائیں۔ حمزہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایمل کی خاموشی عجیب سی لگی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ حمزہ نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکایا اور وہاں ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ کیا بات ہے ایمل؟ صبح سے بہت اداس لگ رہی ہو، کیا میری بات کا برا لگا؟ اس نے نہایت ہی نرمی سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تاکہ اسے اپنی طرف موڑ سکے۔ ایمل، جو پہلے ہی اعصابی تناؤ کا شکار تھی اور غصے و خوف کے جذبات میں گھری ہوئی تھی، حمزہ کا یہ لمس برداشت نہ کر سکی۔ اسے اس وقت وہ بلیک میلر یاد آ رہا تھا جس نے اس کی تذلیل کی تھی۔
اس نے پوری قوت سے حمزہ کو پیچھے دھکا دیا اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چھوڑی مجھے حمزہ، دور رہے مجھ سے، وہ چلائی۔ اس کی آواز میں غصہ اور کرب شامل تھا۔ حمزہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ ایمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تو بس کریں، ہر وقت آپ کو اپنی ہی پڑی رہتی ہے، آپ کو کبھی میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ ایمل نے غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہوئے اسے بلا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ مردوں کو بس اپنی خواہشات پوری کرنا آتی ہیں۔ کسی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی کس آگ میں جل رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ حسریانی انداز میں رو رہی تھی اور حمزہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی محبت کرنے والی بیوی اس قدر تلخ ہو گئی۔ ایمل کا یہ روپ حمزہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا غصہ ضبط کر کے ایک بار پھر اس کے قریب ہوا اور نہایت ہی محبت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ایمل میری جان، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے نا، ہم مل کر حل کر لیں گے، کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ اس کی آواز میں بلا کی نرمی اور فکر تھی، لیکن ایمل کے ذہن میں اس وقت وہی ذلیل انسان اور اس کی دھمکیاں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ کر بولی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہیں آپ؟ دور رہا کریں مجھ سے، مجھے میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایمل کے ان الفاظ نے حمزہ کے اندر سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایمل کا بازو پکڑا اور اسے پوری قوت سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل اس گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، لیکن حمزہ کا حصار لوہے کی زنجیروں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ خبردار ایمل، دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پر مت لانا۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دھاڑا۔ اس کے لہجے میں اب پیار نہیں، ایک جنون تھا۔ تم میری محبت ہو، میری جنون ہو۔ اگر کبھی تم نے مجھ سے بے وفائی کرنے کی کوشش کی یا مجھ سے دور بھاگنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا میں تمہاری جان نکال دوں گا، اسی کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گا، لیکن تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، ہونے تو دور خود سے دور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حمزہ کی آواز میں چھپی شدت نے ایمل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ساکت ہو گئی اور حمزہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی دیوانگی دیکھ کر اس کا سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حمزہ اس سے کس قدر خطرناک حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ تڑپ کر حمزہ کے سینے سے چپک گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ حمزہ کا غصہ ایک لمحے میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ایمل نے روتے ہوئے اس کی قمیص مٹھیوں میں بھینچ لی اور ایک عجیب سی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ، مجھے نہیں پتا، مجھے بس اب جلد سے جلد بیبی چاہیے، مجھے ابھی بیبی چاہیے۔ وہ ایک چھوٹی بچی کی طرح مچلنے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس کے پاس حمزہ کی اولاد ہوگی تو شاید وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں پائے گا، چاہے وہ بلیک میلر کچھ بھی کر لے۔ حمزہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ایمل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں، جب وہ اپنی نعمت اور رحمت سے نوازنا چاہے گا تو ہمیں مل جائے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایمل اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں حمزہ، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کچھ بھی کریں، بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپائے مسلسل ضد کر رہی تھی، جیسے وہ اولاد کو اپنے رشتے کی ڈھال بنانا چاہتی ہو۔ حمزہ نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میری ضدی بچی، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اللہ مالک ہے۔ اس نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنی محبت کے حصار میں لے لیا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں محبت اور اعتبار کی دیواریں لرزنے لگی ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ایمل کا رویہ حمزہ کے لیے حیران کن حد تک بدل چکا تھا۔ وہ ایمل جو پہلے حمزہ کی غربت سے کتراتی تھی، اب خود اس کے حصار میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ ہر رات وہ خود حمزہ کے قریب جاتی، جیسے وہ اس کی محبت کو ایک ڈھال بنا کر اپنے ماضی کے سایوں سے بچنا چاہتی ہو۔ اسے لگتا تھا
کہ اگر وہ حمزہ کی اولاد کی ماں بن گئی تو شاید وہ بلیک میلر اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی دوران ایمل کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ اسے اکثر چکر آتے اور متلی محسوس ہوتی، لیکن اس نے اپنی حالت حمزہ سے چھپائے رکھی۔ دوسری طرف زہیب بلیک میلر کے پیغامات نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ بار بار اسے اپنے فلیٹ پر بلاتا اور دھمکیاں دیتا۔ ایک دن تنگ آ کر جب زہیب نے فون پر کہا، ایمل بس ایک آخری بار میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، بس ایک بار مل لو اور اپنی تمام تر تصاویر لے جاؤ، تو ایمل نے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا پا لے گی۔ جس وقت ایمل نے ڈرتے ہوئے زہیب کے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی، اسی وقت حمزہ کی موبائل کی اسکرین ایک میسج سے روشن ہوئی۔ حمزہ نے جیسے ہی میسج کھولا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں ایمل کی کچھ بے حد نازیبا اور بولڈ تصاویر تھیں جو زہیب نے ایڈٹ کر کے بھیجی تھیں۔ ساتھ ہی ایک میسج تھا، حمزہ صاحب جس بیوی پر آپ کو اتنا ناز ہے وہ اس وقت میرے فلیٹ پر میری باہوں میں ہے، یقین نہ آئے تو خود آ کر دیکھ لیں۔ حمزہ کا دماغ معاوف ہو گیا۔ غصے اور بے یقینی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ایمل واقعی گھر پر نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتا ہوا اس پتے پر پہنچا جو اسے بھیجا گیا تھا۔ جب حمزہ غصے سے بھرپور فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زہیب نے جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ ایمل وہاں کھڑی کانپ رہی تھی اور زہیب اس کے قریب کھڑا فاتحانہ مسکرا رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھتے ہی ایمل کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ دوڑ کر حمزہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی، حمزہ خدا کے لیے میری بات سنیں، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شخص مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میں صرف اپنی تصاویر لینے آئی تھی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایمل اپنی صفائی میں مسلسل بولے جا رہی تھی اور اس کے آنسو حمزہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، لیکن حمزہ کی نظروں میں اس وقت صرف وہ تصاویر اور یہ منظر گھوم رہا تھا۔ اس نے حقارت سے ایمل کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ ایمل کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور وہ فرش پر گر پڑی۔ حمزہ کی آواز گونجی، بس کر دو ایمل، اب اپنی زبان سے میرا نام بھی مت لینا، تم جیسی عورت صرف نفرت کے قابل ہے۔ ایمل فرش پر بیٹھی اپنے گال کو سہلاتے ہوئے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زہیب پیچھے کھڑا اپنی چال کی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی حمزہ کا تھپڑ ایمل کے چہرے پر پڑا، وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری، لیکن گرتے ہی اس نے کراہتے ہوئے شدت سے اپنے پیٹ کو تھام لیا۔ اس کے چہرے پر چھائی زردی اور تکلیف کی لہر دیکھ کر حمزہ کا غصہ ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ وہ نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمل کی حالت دیکھ کر اس کا ہاتھ خود بخود اسے اٹھانے کے لیے بڑھا۔ زہیب پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر حمزہ نے اسے ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور ایمل کو اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، کیونکہ اس وقت ایمل کی جان بچانا اس کی ترجیح بن گئی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے راہداریوں میں حمزہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ مسٹر حمزہ مبارک ہو، آپ کی وائف امید سے ہیں۔ یہ خبر حمزہ کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ خوشی کا ایک لمحہ آیا اور پھر فوراً ہی زہیب کا فلیٹ اور وہ بولڈ تصاویر اس کے دماغ میں گھوم گئیں۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، ایک طرف باپ بننے کا احساس تھا اور دوسری طرف بدگمانی کا زہر۔ تھوڑی دیر بعد جب ایمل کو ہوش آیا تو اس نے حمزہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ ایمل نے کانپتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، حمزہ خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میرا اور زہیب کا کوئی غلط تعلق نہیں ہے، وہ مجھے پرانی تصاویر دکھا کر بلیک میل کر رہا تھا۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور وہ نازیبا تصاویر اس کے سامنے رکھ دیں۔ تمہاری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے ایمل، لیکن یہ تصاویر اور میرا تمہیں اس فلیٹ پر دیکھنا کچھ اور گواہی دے رہا ہے۔ میں آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکال لوں؟ اس کی آواز میں ایسی سرد میری تھی کہ ایمل کا جگر چیر کر رکھ گئی۔ حمزہ اس کے قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کن الفاظ میں
انداز میں بولا، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میرا دل چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ نہ جانے کون سی ڈور ہے جو مجھے یہ کہنے سے روک رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایمل، میں تمہیں صرف 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ ان 2 دنوں میں مجھے ایک ایک سچائی جاننی ہے، تمہارے ماضی سے لے کر اس فلیٹ تک کی ہر حقیقت۔ اگر تم نے سچ ثابت نہ کیا تو 2 دن بعد طلاق کے پیپرز تمہارے منہ پر مار دوں گا اور اس بچے کو بھی کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ایمل ساکت و جامد کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ حمزہ اسے وہیں ہسپتال کے بیڈ پر بے یارو مددگار چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب اس کے پاس صرف 2 دن تھے اپنی پاک دامنی اور اپنے آنے والے بچے کا مستقبل بچانے کے لیے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عبور کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایمل نے رو رو کر اپنی حالت غیر کر لی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور وجود سے جیسے زندگی کا نور ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے گر گڑا کر دعا مانگتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور حمزہ کا اعتبار لوٹ آئے۔ دوسری طرف حمزہ کی ماں کو تو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت حمزہ کے گرد گھیرا ڈالے رکھتی اور زہریلے الفاظ سے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بیٹا، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ دیکھ لیا نا اس کا رنگ؟ ابھی بھی وقت ہے، اسے طلاق دے کر اس منحوس سائے سے چھٹکارا پاؤ۔ ایسی عورتیں کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ وہ بار بار اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی۔ حمزہ خاموشی سے سب سنتا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی جنگ میں مصروف تھا۔ وہ ایک طرف ان تصاویر کی حقیقت جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے فوٹو ایڈیٹرز اور ایکسپرٹس کو وہ تصاویر بھیجیں تاکہ کسی طرح وہ انہیں فیک جعلی ثابت کر سکے، لیکن جواب اس کی امیدوں کے برعکس تھا۔ ہر ماہر نے یہی کہا کہ یہ تصاویر اصلی ہیں، ان میں اے آئی یا کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حمزہ کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ رات بھر کمرے میں ٹہلتا رہا اور سوتی ہوئی ایمل کو دیکھتا۔ اسے یاد آتا کہ جب ایمل اس کے نکاح میں آئی تھی وہ کتنی معصوم اور پاکیزہ تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہتا کہ جس عورت نے اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی وہ بے وفا نہیں ہو سکتی۔ اسے پورا یقین تھا کہ نکاح کے بعد ایمل نے کبھی کسی اور مرد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ماضی کی تصاویر اور فلیٹ والا منظر اس کے یقین کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آنے والے بچے کو ناجائز کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ اس معصوم وجود پر کوئی حرف آنے دے۔ وہ ایک عجیب ہی کشمکش میں تھا۔ ایک طرف ٹھوس ثبوت تھے اور دوسری طرف اس کی وہ والہانہ محبت جو اسے ایمل سے دور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ایک رات جب ایمل تڑپ کر اٹھی اور حمزہ کے قدموں میں گر کر اپنی پاک دامنی کی دہائی دینے لگی تو حمزہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو صحیح، لیکن اس کی نظروں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ ایمل، سچ اور ثبوت کے درمیان صرف ایک بال برابر فرق ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ابھی سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ تم کہتی ہو تم سچی ہو، لیکن یہ تصاویر کہتی ہیں کہ تم جھوٹی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کس پر یقین کروں؟ اس کی آواز میں چھپا درد ایمل کے کلیجے کو چیر گیا۔ وہ رات حمزہ کافی دنوں کی پراسرار گمشدگی کے بعد واپس لوٹا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ ایمل جو ان دنوں ایک پل اس کی راہ تک رہی تھی اور جدائی کی آگ میں جل رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اپنے تمام دکھ بھول گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا ایمل نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ روتے ہوئے بس یہی التجا کر رہی تھی، حمزہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کے بغیر مر رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی تو خدا کے لیے سب کچھ بھول جائیں، مجھے معاف کر دیں، بس میرے ساتھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائیں۔ میں اب کوئی صفائی نہیں دوں گی، بس مجھے خود سے دور مت کریں۔ ایمل کو لگا تھا کہ شاید اس کی طرف دیکھ کر حمزہ کا دل پگھل جائے، وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حمزہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے نہ غصہ کیا نہ ہی کوئی سخت لفظ بولا، بلکہ نہایت ہی سرد مہری سے ایمل کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ اس کا یہ خاموش عمل ایمل کے لیے کسی خنجر کے وار سے کم نہیں تھا۔
حمزہ نے اسے خود سے دور کیا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کی آنکھوں میں جھانکے بغیر اسے وہیں بکھرا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمل وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ حمزہ کا یہ رویہ اسے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اب وہ اسے کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ایمل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حمزہ کی سرد میری اس کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی حمزہ مڑ کر جانے لگا، ایمل نے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے اور تڑپ کر فرش پر بیٹھتے ہوئے اس کے قدموں سے چمٹ گئی۔ اس کے آنسو حمزہ کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ حمزہ، خدا کے لیے ایسا مت کریں، مجھے مار دیں، مجھے جان سے ختم کر دیں، لیکن یوں نظر انداز مت کریں۔ میں آپ کے بغیر سانس نہیں لے سکتی حمزہ، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ حمزہ کے پیروں پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری امید کو تھامے ہوئے ہو۔ حمزہ جو پہلے ہی اندرونی خلف شگار کا اور ان تصاویر کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ایمل کی اس حرکت پر یکدم بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر چھڑایا اور کڑکدار آواز میں ڈانٹا، چھوڑو مجھے ایمل، یہ ڈرامے بند کرو۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے؟ ان قدموں میں بیٹھنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے مان کا سوچا تھا جب تم اس فلیٹ پر گئی تھی؟ حمزہ کی اچانک اور شدید ڈانٹ پر ایمل بری طرح سہم گئی۔ اس کے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گئے اور وہ بت بنی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک ایسی لہر آئی کہ وہ چاہ کر بھی اگلا لفظ نہ بول سکی۔ وہ وہیں فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی، جیسے کوئی معصوم پرندہ شکاری کے خوف سے پر سگیر لیتا ہے۔ حمزہ کو غصہ دیکھ کر اس کا وجود کانپنے لگا اور وہ لب بھینچ کر اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ حمزہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر غصے میں دروازہ پر ٹاخ کر باہر نکل گیا، جبکہ ایمل اندھیرے کمرے میں اپنی برباد ہوتی زندگی کے ملبے پر اکیلی رہ گئی۔ حمزہ کمرے سے باہر تو نکل گیا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر سیدھا صہیب کے ٹھکانے پر پہنچا، جہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا۔ حمزہ کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ لات مار کر کھولا اور سیدھا صہیب کا گریبان جا پکڑا۔ حمزہ نے اسے دیوار کے ساتھ پوری قوت سے دے مارا اور دھاڑتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ صہیب، سیدھی طرح سچ اگل دو، ورنہ میں آج تمہارا خون پی جاؤں گا۔ میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ اس رات سے پہلے مجھ سے دور بھاگتی تھی، وہ کسی اور کے قریب جانا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ صہیب نے ہنستے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمزہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا دیکھ کر وہ سہم گیا۔ حمزہ نے ایک زوردار مکہ مارا اور کڑک کر بولا، بول کتے، وہ تصاویر، وہ سب جھوٹ ہے نا؟ تم نے اسے بلیک میل کیا تھا، وہ تمہارے فلیٹ پر صرف اس لیے آئی تھی کہ تم اسے مجبور کر رہے تھے۔ بولو ورنہ میں یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے تم۔ حمزہ کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ صہیب کی سیٹی گم ہو گئی۔ حمزہ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، صہیب لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ ہاں، وہ تصاویر پرانی تھیں جب وہ تمہارے نکاح میں نہیں آئی تھی، وہ صرف دوستی تھی، لیکن تم سے شادی کے بعد اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گناہ سمجھا تھا۔ میں نے اسے تڑپانے کے لیے وہ تصاویر ایڈٹ کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں آئے گی تو میں تمہیں سب دکھا دوں گا۔ وہ تو صرف اپنی عزت بچانے آئی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی ایمل کے وہ سہمے ہوئے الفاظ، اس کا قدموں میں گرنا اور اس کی بے گناہی کی دہائیاں یاد آنے لگیں۔ اسے اپنی ڈانٹ اور اس کا وہ ڈر کر پیچھے ہٹنا یاد آیا تو حمزہ کا دل بھی پاش پاش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک پاک دامن عورت اور اپنے آنے والے بچے کی ماں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ وہیں صہیب کو ادموا چھوڑ کر دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے بس اب ایمل تک پہنچنا تھا اور اس سے معافی مانگنی تھی۔ حمزہ جب پاگلوں کی طرح واپس کمرے میں داخل ہوا تو ایمل ابھی تک وہیں فرش پر ڈھیر تھی۔ اس کا وجود صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حمزہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ خوف سے سمٹ گئی۔ اسے لگا شاید حمزہ پھر سے اسے ڈانٹے گا۔ حمزہ نے تڑپ کر اسے زمین سے اٹھانا چاہا، لیکن ایمل نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ہانپتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ حمزہ، میری بات سنیں، وہ تصاویر اصلی تھیں، وہ ایڈٹ نہیں کی گئی تھیں۔ اس کے اعتراف پر حمزہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، لیکن ایمل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے کھینچ لیا۔ ہم اچھے دوست تھے حمزہ، نکاح سے پہلے جب میں نادان تھی ہم ایک بار گھومنے گئے تھے اور وہ تمام تصاویر تب کی تھیں۔ اس نے دھوکے سے وہ سب کلک کیا تھا، لیکن میں کبھی غلط نہیں تھی حمزہ، میرا اس کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں تھا، میں نے کبھی آپ کے مان کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکانے لگی۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
اسی ڈر سے میں اس کے فلیٹ پر گئی تھی کہ وہ تصاویر لے کر ہمیشہ کے لیے اس کا باب بند کر دوں گی۔ ایمل کی آواز میں اتنی سچائی اور قرب تھا کہ حمزہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تصاویر ماضی کی ایک نادانی تھیں، لیکن ایمل کا حال اور اس کی وفا بالکل پاکیزہ تھی۔ اس نے ایمل کو زور سے اپنے ساتھ بھینچ دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بدگمانی سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ مجھے معاف کر دو ایمل، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی محبت پر یقین کرنے کی بجائے ان بے جان تصویروں پر یقین کر لیا۔ حمزہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لٹایا۔ اب کوئی صہیب، کوئی ماضی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ تم میری ہو اور یہ بچہ بھی میرا ہے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ایمل نے سکون کی سانس لی اور حمزہ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آج اس کی پاک دامنی کی جیت ہوئی تھی اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اب کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ 7 ماہ گزر چکے تھے، گھر کی فضا اب بدگمانی کے زہر سے پاک اور خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حمزہ کی والدہ بھی اب ایمل کی معصومیت اور وفاداری دیکھ کر اپنے کیے پر پریشان تھیں اور ایمل کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک سہانی شام تھی جب حمزہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے جوتے اور کھلونے تھے۔ ایمل بیلکنی میں کھڑی ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پرسکون اور حسین لگ رہی تھی۔ حمزہ نے دبے پاؤں پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا ہاتھ ایمل کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ آج ہمارا ننھا مہمان بہت خاموش ہے، حمزہ نے شرارت سے ایمل کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمل مسکرا دیا اور اپنا سر حمزہ کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ شاید وہ اپنے پاپا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حمزہ نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ایمل، میں نے اس دن تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تم نے تو میرا مان رکھا، لیکن میں بدگمانی کی آگ میں جل گیا۔ ایمل نے اپنی نازک انگلی حمزہ کے لبوں پر رکھ دی اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں حمزہ، اب کوئی پرانی بات نہیں۔ وہ ایک کٹھن راستہ تھا جو ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار دوبارہ کیا۔ حمزہ نے شدت سے اس کا ہاتھ چوما۔ اعتبار نہیں ایمل، اب تو تم پر میرا ایمان ہے۔ تم میری زندگی ہو، میرا غرور ہو اور اس گھر کی رونق ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان دونوں کو چھو کر گزرا، جیسے وہ بھی ان کی اس ادھوری سی پوری ہونے والی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ حمزہ نے ایمل کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، نہ کوئی شک، نہ کوئی بدگمانی، صرف 2 دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور ایک نئی زندگی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ایک ایسی جیت جس نے ماضی کے ہر داغ کو دھو ڈالا تھا اور مستقبل کی خوشیوں کے رنگوں سے سجا دیا تھا۔